بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایک معصوم لڑکی کے اوپر بیتی دکھ بھری سچی کہانی سنانے چاہ رہی ہوں، لیکن کہانی سنانے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ میں ٹرین میں بیٹھی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوں۔ رات کا پہر ہے۔ میں نے اپنا وجود سیاہ چادر میں لپیٹا ہوا ہے، اس خوف سے کہ کوئی مجھے پہچان نہ لے، کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ میں ایک بہت بڑا جرم کر کے اپنے گھر سے نکلی ہوں۔ میں ڈر رہی ہوں، مگر یہاں پر بیٹھا کوئی بھی انسان یہ نہیں جانتا کہ میں نے کیا کیا ہے۔ میں اپنے خیالوں میں گم تھی کہ ٹرین کی ٹکٹ کلیکٹر نے آ کر مجھ سے ٹکٹ طلب کیا۔ میں نے بے بس ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ میرے پاس ٹکٹ نہیں تھا۔ جتنی عجلت میں نکلی تھی، جو گناہ کر کے نکلی تھی، مجھے خوف تھا کہیں کوئی مجھے دیکھ نہ لے، کہیں کسی کو معلوم نہ ہو جائے کہ میں نے کیا جرم کیا ہے۔ میرے پاس پیسے تو تھے، مگر ٹکٹ خریدنے کا وقت نہیں تھا۔ میں نے اپنا چہرہ نقاب میں ڈھانپا ہوا تھا اور صرف میری آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ نہ جانے اس شخص کو مجھ پر کیا ترس آ گیا کہ وہ مجھے چھوڑ کر آگے کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آج اس نے نیکی کرنے کی خاطر ایسا کیا تھا، یا شاید وہ بھی میری طرح کسی مصیبت میں گھرا ہوا تھا۔ شاید اس لیے میری پریشانی بھانپتے ہوئے مجھ پر رحم کیا۔ وہ آگے بڑھا تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ ایک مصیبت تو ٹل گئی، لیکن ابھی آگے ایک بہت بڑی آزمائش میری منتظر تھی۔ میں جہاں جا رہی تھی وہاں میں کیسے اپنی صفائی دوں گی؟ کیا کوئی میری بات پر یقین کرے گا؟ کیا کوئی اس جرم کو معاف کر دے گا؟ وہ مجھ سے آج سرزد ہوا ہے، یا ایک بار پھر مجھے بے مول کر دیا جائے گا؟ میرے ساتھ کیا ہوا اور میں نے کیا کیا؟ میں حیدرآباد کے ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ میرے ماں باپ زیادہ امیر نہیں تھے۔ میرے ابو اسکول میں ٹیچر تھے۔ میری شادی کا وقت آیا تو میرا رشتہ میرے دور کے رشتہ داروں میں ہو گیا۔ وہ لڑکا گاؤں میں رہتا تھا، اس کی اپنی زمینیں تھیں، وہ بہت ساری تھیں۔ میرے جیسا پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، میں اس کے مقابلے میں زیادہ حسین تھی۔ وہ قبول صورت تھا۔ ہمارے ہاں خاندان سے باہر شادی نہیں ہوتی تھی۔ میرے لیے کوئی اور راستہ نہیں تھا، اسی لیے میری شادی ظفر سے ہو گئی۔ شادی کی پہلی رات ہی مجھے ظفر کے مزاج کا اندازہ ہو گیا۔ مجھے وہ تھوڑے سخت مزاج لگے تھے۔ جس طرح سے وہ نرمی کی بجائے سخت لہجے میں مجھ سے مخاطب ہوئے، اس سے میں یہی اندازہ لگا پائی تھی۔ میری زندگی میں کچھ لوگ بہت خاص ہیں، میری ماں، میری چھوٹی بہن اور میرا بھائی اعجاز۔ تم ہمیشہ ان کا خیال رکھنا، مجھے کوئی شکایت نہ ملے تمہاری، ظفر نے کہا۔ لیکن اماں بتا رہی تھیں کہ آپ اکلوتے ہیں، آپ کا تو کوئی بھائی نہیں ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اعجاز میرے مرحوم چچا کا بیٹا ہے اور بچپن سے ہی یہاں رہتا ہے۔ میرے لیے دنیا میں وہ سب سے خاص ہے۔ اس نے ہر قدم پر میرا ساتھ دیا ہے۔ تم خود پر اعجاز کی خدمت واجب سمجھنا، ظفر نے کہا تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مگر شادی کے کچھ دن تک مجھے اعجاز نظر نہیں آیا۔ پھر پتہ چلا وہ شہر کسی کام سے گیا ہے۔ شادی کے بعد مجھے ظفر سے محبت ہو گئی، کیونکہ میں ایک نیک اور شریف لڑکی تھی۔ میں نے ہمیشہ یہی سوچا، جس انسان سے میری شادی ہوگی، میری ساری محبتیں اسی کے لیے ہیں۔ مجھے تو ظفر زیادہ لفٹ نہیں کرواتے تھے، شہر کی لڑکیوں کو اچھا ہی کب سمجھتے تھے، مگر آہستہ آہستہ میں نے ان کا دل جیت لیا اور ہم دونوں میاں بیوی خوشی خوشی رہنے لگے۔ مجھے گاؤں میں کافی مسئلہ تھا، کیونکہ میں شہر سے آئی تھی۔ گاؤں میں گیس نہیں تھی، سخت گرمی میں لکڑیاں جلا کر کھانا بنانا پڑتا، مگر میں نے صبر و تحمل سے سارے کام کیے۔ مجھے تنگی تو بہت ہوتی تھی، لیکن اسے اپنی قسمت سمجھ کر قبول کیا اور خوش رہنے کی کوشش کرتی۔ پھر ایک ماہ بعد اچانک اعجاز ہمارے گھر آیا۔ میں نے شوہر سے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو بولے، یہ وہی اعجاز ہے جس کے بارے میں نے تمہیں بتایا تھا۔
میں نے کبھی پہلے اسے نہیں دیکھا تھا، اس لیے پوچھا۔ اعجاز مجھ سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا، نہ ہی میں اس سے بات کرتی۔ وہ گھر میں داخل ہوتے ہی اندر اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ ایک دن میں نے ظفر سے کہا، میں اعجاز کی موجودگی میں الجھن کا شکار ہوتی ہوں کیونکہ وہ نامحرم ہے۔ کہنے لگے، وہ بچپن سے ہمارے ساتھ رہا ہے نایاب، بہت اچھا لڑکا ہے، میرا بہترین دوست ہے۔ تم نے اس کے بارے میں آئندہ اگر ایسی کوئی بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میرے شوہر غصے میں مجھ پر دھاڑے تو میں بہت ڈر گئی۔ میں نے سوچا میں کبھی اس کے متعلق آئندہ کوئی بات ظفر سے نہیں کروں گی۔ اس کے بعد میں محتاط ہو گئی، وہ مجھے کسی کام کا نہ کہتا۔ ایک دن وہ اپنے کپڑے خود استری کر رہا تھا تو ظفر نے دیکھ لیا۔ انہوں نے مجھے ڈانٹا کیونکہ اعجاز کے کپڑے استری کرنا میری ذمہ داری تھی۔ میں ڈر گئی، میں نے اعجاز سے کپڑے لے لیے اور استری کرنا شروع کیے۔ استری کے بعد میں نے کپڑے اس کی طرف بڑھائے تو اس نے میرا ہاتھ چھونے کی کوشش کی۔ میرا یہ وہم تھا یا کچھ اور، کیونکہ مجھے لگا تھا کہ اس کا ہاتھ میرے ہاتھ سے لگا ہے، بلکہ اس نے جان بوجھ کر یہ حرکت کی ہے۔ اب میں اپنے شوہر سے بھی اس کی شکایت نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ اس کے متعلق بلکہ اس کے خلاف کچھ سننے کو تیار نہیں تھے۔ میں جتنا اسے دور لے جا سکتی کوشش کرتی کہ رہا جائے۔ میں خود کو سارا دن کمرے میں بند رکھتی اس کی وجہ سے، مگر کام کے لیے مجھے نکلنا ہی پڑتا۔ میری ساس بھی اس کی گرویدہ تھی، گھر میں کوئی اس کے خلاف کچھ سننے کو تیار نہیں تھا۔ ایک دن میں نے شوہر سے کہا کہ ہم اپنا گھر الگ بنا لیتے ہیں۔ کہنے لگے، تم شہر کی لڑکیاں ہوتی ہی ایسی ہو، بیٹے کو ماں باپ سے جدا کرنے کی کوشش کرتی ہو۔ یہ سن کر میں چپ ہو گئی۔ دن گزرتے گئے۔ ایک رات مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی دیوار پھلانگ کر گھر کے اندر آیا ہے۔ چھلانگ لگانے کی آواز اور دیوار سے نیچے گرنے کی جیسی آواز آئی تو میرے شوہر اور اعجاز باہر نکلے۔ ٹارچ اٹھا کر دیکھا مگر کوئی نظر نہیں آیا، کسی کے قدموں کے نشان تھے۔ پھر دوسرے تیسرے دن ایسا ہی ہوا۔ ظفر اور اعجاز ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئے مگر کوئی نہیں ملا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد یہ سلسلہ بند ہو گیا۔ ایک دن مجھے حاجت ہوئی تو میں اٹھ کر باتھ روم کی طرف گئی۔ میں ڈرتی ڈرتی باہر نکل رہی تھی۔ میں باہر نکلی تو دیکھا اعجاز کے کمرے میں موم بتی جل رہی تھی اور کھڑکی کھلی ہوئی تھی، دروازہ بھی کھلا تھا۔ وہ چارپائی پر لیٹا موبائل پر مصروف دکھائی دیا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا۔ ہم دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں تو میں مزید خوفزدہ ہو گئی۔ میں جلدی سے وہاں سے گزر گئی۔ میں جب باتھ روم سے باہر نکلی تو وہ اپنے کمرے میں موجود تھا۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں گئی مگر میں بہت خوفزدہ تھی۔ شوہر نے پوچھا تو میں نے بتایا کہ رات کے اندھیرے سے ڈر گئی تھی۔ اگلا سارا دن اعجاز گھر پر نہیں تھا۔ وہ رات کو گھر آیا۔ میرے شوہر کو اکیلے میں بلا کر کہا کہ اس نے مجھے کل رات کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھا ہے اور وہ پیروں کے نشان بھی ضروری اسی غیر مرد کے ہوں گے۔ اعجاز نے ظفر سے کہا کہ کوئی غیر آدمی روز تمہاری بیوی سے ملنے آتا ہے کیونکہ روز ہی دیوار پھلانگنے کی آواز آتی ہے۔ یہ سن کر میں حیرت زدہ رہ گئی، سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ اعجاز مجھ پر اتنا بڑا الزام لگائے گا۔ میرے شوہر نے مجھ سے پوچھا، کیا یہ سچ ہے؟ میں نے صاف کہہ دیا کہ یہ مجھ پر الزام لگا رہا ہے۔ پھر اعجاز نے کہا، کیا کل رات یہ باہر نہیں نکلی تھی؟ اعجاز کی بات سن کر میں رونے لگی۔ میں نے کہا، میں تو غسل خانے میں گئی تھی۔ پھر میرے شوہر نے بھی کہا کہ میں نے بھی تمہیں رات کو کمرے سے باہر جاتے کئی بار دیکھا ہے۔ ان کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا، ظفر، کیا آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے؟ میں نے ان کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑا۔ میں پاگلوں کی طرح چلا رہی تھی۔ نہیں، اعجاز جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اس نے تمہیں دیکھا ہے غیر مرد کے ساتھ، اسے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ میں نے ابھی دیکھا ہے، روزانہ دیوار پھلانگنے کی آواز آتی ہے اور کسی کے قدموں کے نشان بھی دیوار کے پاس ہی ملتے ہیں۔ تم شہر کی لڑکیوں کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ظفر نے مجھے ایک جھٹکے سے نیچے دھکا دیا اور میں زمین پر گر گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ میں بھی صحیح طرح سنبھلی نہیں تھی
کہ ظفر نے لاتوں اور گھونسوں سے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، وہ میری کسی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے مجھے جانور سمجھ کر مارا کہ اعجاز نے اسے روک لیا۔ کمرے میں ہم تینوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا، میرے ساس سسر سو چکے تھے۔ اس کے شہر کا ہی کوئی عاشق ہوگا جو روز اس سے ملنے آتا ہے، اعجاز نے ایک بار پھر کہا، اور وہ کہتا جا رہا تھا مگر میں نڈھال نیچے مٹی میں پڑی سب سن رہی تھی۔ میرے سر پر جیسے آسمان گر گیا تھا، ایک لمحے میں میری دنیا لٹ گئی تھی۔ میں روتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ میں اپنے گھر والوں کو کیا جواب دوں گی۔ اعجاز، خدا کا خوف کرو، مجھ میں اور اتنی ہمت نہیں، خدا کے لیے اتنی بڑی تہمت مت لگاؤ، میں نے بمشکل آواز نکال کر کہا۔ میں صدمے سے بول نہیں پا رہی تھی اور درد سے کراہ رہی تھی۔ یہ مت سمجھنا کہ میں تمہیں اور تمہارے عاشق کو آزاد چھوڑ دوں گا، میں ابھی اور ابھی تمہیں جان سے مار دوں گا۔ کیا سمجھتی ہو تم؟ دھوکہ دو گی مجھے، میری عزت سے کھیلو گی؟ میں تمہیں زندہ چھوڑوں گا تب نہ، ظفر نے کہا، اور میں جیسے بے جان پڑ گئی تھی۔ مجھے جان سے مت مارو، پہلے میری بے گناہی تو ثابت کرو، پھر بے شک مار دینا۔ مگر ظفر نے میری ایک نہ سنی، مجھے طلاق دے دی۔ طلاق کے الفاظ تھے یا پگھلا ہوا سیسا، مجھے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ دونوں مجھے گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر لے گئے، مجھے کہا کہ اگر آواز نکالی تو گلا ہی دبا دیں گے۔ اندھیری رات میں مجھے دریا کے کنارے لے آئے، میرے لیے یہ رات کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ مجھے دریا کے کنارے گھسیٹا جا رہا تھا، یہ ایک لمبا سفر تھا جو ختم نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے چپل بھی نہیں پہنی تھی، جگہ جگہ پاؤں میں زخم لگ رہے تھے۔ طویل مسافت کے بعد دریا کا کنارہ آ گیا۔ ظفر نے میرے ہی دوپٹے سے میرا پھندا بنانا چاہا۔ میں نے کہا مجھ پر رحم کرے، جان سے مت مارے، میرے ماں باپ یہ سن کر ہی مر جائیں گے، بھائی کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں رہیں گے، بہنوں کی شادیاں نہیں ہو پائیں گی۔ میں روتے ہوئے ظفر سے التجا کر رہی تھی کہ شاید اس بے رحم کو مجھ پر رحم آ جائے، مگر اس کی آنکھوں پر اعجاز نے پٹی بندھی ہوئی تھی۔ یہ سب تمہیں گناہ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، اگر میں تمہیں پسند نہیں تھا تو مجھ سے شادی کیوں کی، کیوں میری زندگی برباد کی؟ میں تو تمہیں دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ آخر تم جیسی حسین لڑکی مجھ سے شادی کرنے پر راضی کیسے ہوئی۔ ضرور تمہارے گھر والوں نے زبردستی مجھ سے شادی کروائی، ورنہ تو تم شہر میں رہنا چاہتی تھی، ظفر نے کہا اور پھندا میرے گلے میں ڈال دیا۔ جب ہی اعجاز نے اس کا ہاتھ کھینچ لیا۔ میری بات سنو ظفر، یہاں پر سامنے پولیس چوکی ہے، اگر ہم اس کا گلا دبا کر پھینک دیں گے تو ہم دونوں ہی پکڑے جائیں گے، ہم پر الزام آ جائے گا۔ ہم ایسا کرتے ہیں، اسے دریا میں پھینک دیتے ہیں، وہاں سے یہ نکل نہیں پائے گی اور ڈوب کر مر جائے گی، سب سمجھیں گے کہ اس نے خودکشی کر لی ہے۔ ہمارے گاؤں والوں کو تو ہم بتا دیں گے کہ ہم نے اسے کاری کر کے مار ڈالا، مگر ہمیں پولیس سے بھی تو بچنا ہے۔ اعجاز کی بات سن کر ظفر نے ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں اعجاز، تم بالکل صحیح کہہ رہی ہو۔ وہ مجھے دریا کے کنارے لائے اور نیچے دھکا دے دیا۔ وہ وہاں سے جلدی سے چلے گئے کہ پولیس دیکھ نہ لے۔ میں پانیوں میں ڈوبتی چلی گئی، مجھے پتہ بھی نہ چلا میں کب بے ہوش ہوئی۔ مجھے اپنی موت قریب سے نظر آ رہی تھی کیونکہ مجھے تیرنا نہیں آتا تھا۔ آہستہ آہستہ میں ڈوبتی گئی، میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، مجھے لگ رہا تھا میری موت واقع ہو گئی ہے۔ کسی چپتی ہوئی روشنی سے میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا سورج میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ میں آنکھیں کھول نہیں پا رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی آنکھیں کھولیں تو دیکھا اعجاز بالکل میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں حیران رہ گئی کہ میں زندہ ہوں، کچھ سمجھ نہ پائی۔ بہت دیر کے بعد جب میری حالت سنبھلی تو میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یہ ایک جنگل نما علاقہ تھا جہاں ایک جھونپڑی بنی ہوئی تھی۔ میں اس جھونپڑی میں چارپائی کے اندر لیٹی ہوئی تھی، اعجاز کرسی پر میرے سامنے ہی بیٹھا تھا۔ میں یہاں کیسے آئی؟ تم لوگوں نے تو مجھے مار دیا تھا نا، زندہ کیسے بچی میں؟ اور ظفر کہاں ہے؟ میں نے ایک ساتھ بہت سارے سوال کیے۔ اعجاز تو ہنسنے لگا۔
तुम अभी भी उस बेवफा का सोच रही हो जिसने तुम पर भरोसा नहीं किया। अफसोस हो रहा है मुझे तुम पर। वो तो तुम्हारे लायक था ही नहीं। तुम तो ऐसी शहजादी हो, चाहे जाने के काबिल। मगर उस घटिया इंसान ने तो तुम पर यकीन नहीं किया और तुम्हारी ये हालत बना दी। मगर मैं जिंदा कैसे बच गई? मुझे किसने बचाया? और तुम यहाँ क्यों बैठे हो? मैंने कहा तो बोला, मैंने सबसे पहली बार जब तुम्हें देखा तो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। मैं तो तुम पर आशिक हो गया। समझ में नहीं आ रहा था कि तुम्हें सफ़र से जुदा कैसे करूं। इसी वजह से मैंने काफ़ी प्लानिंग की। रोज़ मैं ही दीवार से छलांग लगाता कि सफ़र को शक हो जाए, फिर अनजान बन जाता। मैं इंतज़ार में होता कि तुम्हें कमरे से बाहर जाता देखूं। मैंने जानबूझकर तुम पर इल्ज़ाम लगाया कि सफ़र तुम्हें तलाक दे दे। तुम्हें अपना बनाने का मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। जब तुम्हें पानी में फेंका तो नीचे एक आदमी खड़ा कर दिया था। मैंने उसे पैसे दिए थे कि जैसे ही मैं तुम्हें फेंकूं वो तुम्हें गोता लगाकर वहां से जिंदा निकाल ले। वो तैराकी का माहिर था। मैंने तुम्हें जिंदा निकाल लिया। अब तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। हम दोनों निकाह करेंगे और यहाँ से दूर चले जाएंगे, जहाँ मैं सारी दुनिया की खुशियाँ तुम्हारे कदमों में लाकर फेंकूंगा। मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा, तुम मेरी बीवी बन जाओ। एजाज ने कहा तो मैं गुस्से से उठी और जाने लगी, मगर वो मुझे निकाह पर आमादा करने लगा। मेरे लिए वहाँ से निकलने की कोई राह नहीं थी। उसने कहा, तुम्हारे हक में यही बेहतर है कि तुम निकाह के लिए राजी हो जाओ। मैं समझ गई कि अब इसके अलावा कोई चारा नहीं है। मैंने फौरन निकाह के लिए हामी भर ली। वो जल्द ही निकाह ख्वां को लेकर आ गया। यूं कुछ गवाहों को इद्दत गुजारे बिना ही उसने मुझे निकाह में ले लिया। फिर वो मुझे किसी दूसरे शहर ले आया। बहुत दूर एक छोटा सा घर था। निकाह के बाद जब वो मेरे पास आया तो रो रो कर मेरी आंखें खुश्क हो चुकी थीं। दिल में कोई तासुर, कोई जज्बा बाकी नहीं रहा था। दिल चाहता था कि ये उरूसी जोड़ा पहनने से पहले मैं कफन पहन लूं, मगर अब भी मैं किसी जिंदा लाश से कम नहीं थी। मुझे उसके वजूद से और उसकी कुर्बत से करहत महसूस हो रही थी। कितना गिड़गिड़ाई थी मैं उसके आगे। क्यों तुम इस कदर संगदिल हो गए हो? मेरे बच्चे को तुमने मार डाला, भरी दुनिया में मुझे रुसवा कर दिया और फिर बगैर इद्दत के मुझसे निकाह भी कर लिया। ये निकाह नहीं, ये सरासर गुनाह है। खुदा तुम्हें इन गुनाहों के लिए कभी माफ़ नहीं करेगा। उस वक्त मुझे लगा दुनिया सारी की बुराइयां एक तरफ और उसके 3 गुनाह एक तरफ, मगर उस पर मेरी किसी बात का कोई असर न हुआ। वो मेरा आशिक बना, मेरे आगे पीछे फिरता। मैंने भी खुश रहने की भरपूर अदाकारी की ताकि उसे किसी किस्म का शक न हो। मैंने उसे दिखाया कि मैं भी उससे मोहब्बत करने लगी हूँ। वो समझता था कि उसने मुझे आसाइशें देकर ख़रीद लिया है, मगर मैं उससे शदीद नफ़रत करती थी। उसने मेरा घर ख़राब किया, मेरे ख़ानदान को बर्बाद किया, मेरे बूढ़े बाप का नहीं सोचा। ऐसे इंसान से मैं कैसे मोहब्बत करती? फिर एक दिन मैं बाज़ार गई, जब वो घर पर नहीं था। मैंने चूहे मारने वाली दवा ख़रीदी। ऐसी बहुत सी दवाएं ख़रीदी जिनसे आराम से एक जहर बन जाए। जब वो घर आया, मैंने बहुत अच्छा खाना बनाया। मैंने कहा, आज मैं एक एक निवाला तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। वो तो पहले ही मेरी इन्हीं अदाओं पर आशिक था। मैंने भी उसे अपने हाथों से खाना खिलाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उसने सारा खाना खा लिया। जैसे जैसे वक्त गुजरा, उसने पेट दर्द की शिकायत की। कहने लगा, मेरी हालत ख़राब है, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। वो बेसुध बिस्तर पर पड़ गया। वो उठ भी नहीं सकता था। फिर उसकी आवाज़ें निकलना भी बंद हो गईं। वो सिर्फ हाथ पांव हिलाता जा रहा था। वो तड़प रहा था। मैं खड़ी तमाशा देख रही थी। उसे इस हालत में देखकर मुझे बहुत खुशी महसूस हुई। उसकी आंखें बाहर निकलने को थीं। फटी फटी निगाहों से वो मेरी तरफ देख रहा था, मगर कुछ कह नहीं पा रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने हाथ पांव मारना बंद किए और बेसुध होकर गिर पड़ा। यूं कहिए जहन्नुम रसीद हो गया। मैं उसे बिना कफन के वहां छोड़कर भाग गई। वो इस लायक था भी नहीं कि उसे ज़मीन बना दे।
گھر میں جتنا پیسہ اور زیور پڑا تھا میں اٹھا کر ماں باپ کے گھر آ گئی۔ سارا راستہ میں ڈرتی رہی کیونکہ پہلی بار تنہا سفر کر رہی تھی۔ میں نے چہرے پر نقاب پہن رکھا تھا جبکہ خود کو سیاہ شال میں ڈھانپ رکھا تھا۔ طویل مسافت طے کرنے کے بعد میں اپنے ماں باپ کے پاس پہنچی۔ وہ مجھے دیکھ کر حیرت زدہ ہوئے، مجھے گلے لگا کر رونے لگے۔ پھر میں نے سارا احوال بتایا تو انہوں نے بھی مجھے کہا کہ جب میری موت کی خبر ملی تھی تو انہوں نے ظفر کے لگائے گئے الزام کا بالکل یقین نہیں کیا تھا۔ میرے گھر والوں نے مجھ پر اعتبار کیا۔ میں جب سارا قصہ والدین کو سنا رہی تھی تو میرے بھائی کا دوست جو کہ ہمارا پڑوسی بھی تھا وہ وہیں موجود تھا۔ اس کا نام الیاس تھا۔ الیاس نے میری حالت دیکھی تو اسے مجھ پر ترس آ گیا۔ اس کے والدین نہیں تھے، وہ تنہا رہتا تھا۔ کچھ دن بعد الیاس نے میرے والدین سے رشتہ مانگا۔ یوں ایک بار پھر میری زندگی بدل گئی۔ مجھے الیاس جیسا ہمسفر ملا۔ الیاس نے مجھے اپنی زندگی میں اتنی محبت دی کہ میں اپنے پچھلے سارے غم بھول گئی تھی۔ اب اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ خدا الیاس کی نظروں میں مجھے ہمیشہ معتبر ہی رکھے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ اور ہاں، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔